السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت 6 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ بہت جلد تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں جتلائے گا جو عمل تم کرتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت 78 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر زندہ چیز کو ایک روز موت آنی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات، انبیاء کرام اور ہر طرح کی دینی تعلیمات کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے جو جزا، سزا اور جنت اور دوزخ کو بھی نہیں مانتے ہوں گے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو خدا کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتے اور اس دنیا اور کائنات کی تخلیق کو محض اتفاق جہاز سے قرار دیتے ہیں۔ لیکن ان سب لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو موت کا انکار کر سکے، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی بچ سکتا ہے۔ دوستو، پیدا کرنا اور موت دینا خدائی اختیار ہے جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، مگر پھر بھی مذہب بیزار سائنسدانوں نے اس خدائی اختیار کو حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی۔ کئی دوائیں بھی ایجاد کر لیں، انسانوں کو فریز کر کے بھی دیکھ لیا، ڈی این اے کے اندر بدلاؤ کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن آج تک کوئی بھی ایک سائنسدان موت سے رائے فرار اختیار کرنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈ پایا، کیونکہ ہر سائنسدان کو آخرکار جواب ملا تو صرف ایک سورۃ ال عمران کی آیت کے اندر کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میڈیکل سائنس واقعی انسان کو زندگی واپس لوٹا سکتی ہے؟ کیا آج نہیں تو فیوچر کے اندر پاسبل ہے؟ کیا ہوگا اگر فیوچر کے اندر ہم انسان کسی طرح سے ان تجربات کے اندر کسی حد تک کامیاب ہو جائیں اور خدا کی طرح ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں؟ آپ مانو یا نہ مانو، یقیناً یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہوگا، اور کسی سائنس پلس کے دماغ کے اندر یہ خون کی طرح دوڑتا ہے، جس کے نزدیک انسانی جسم صرف ایک گوشت کا ٹکڑا اور سیلز اور ٹیشو سے مل کر بنا ہوا ایک جسم ہی تو ہے، جس کو مرنے کے بعد واپس زندہ کر لیا جائے تو انسانی جسم پہلے کی طرح نہ صرف چلنے لگے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے سے موت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک سائنس پلس کے نزدیک روح نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ ایسا ہی ایک خیال 1934 میں ایک امریکی ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش کے دماغ میں آیا، جس نے مردہ انسان کو واپس زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر رابرٹ کا ماننا تھا کہ عام طور پر انسان کی موت دل کا کام کرنے کی وجہ سے، یعنی دل کا وال بند ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا کسی جسم کے اندر خون کا بہاؤ ایک بار پھر سے شروع کیا جائے تو اس مردہ جسم کو واپس زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اس تجربے کے لیے انہوں نے کچھ مردہ مریضوں کو چنا، ان کے جسم کے اندر اینٹرولین نامی کیمیکل کو انجیکٹ کیا تاکہ ان کا خون پتلا ہو سکے اور ان کے جسم میں واپس خون کے بہاؤ کو تیار کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ مردہ مریض کو ایک بیڈ پر لٹا کر زور زور سے ہلاتا تھا تاکہ جسم میں خون کا بہاؤ واپس شروع ہو سکے، لیکن کافی عرصہ تک ایسا کرنے کے باوجود اس شخص کے اندر کوئی بھی بدلاؤ نہیں دیکھا جا سکا، لیکن اس نے پھر بھی ہار نہ مانی اور اس بار اس نے یہ تجربہ کتوں پر شروع کیا، جس کے لیے اس نے 5 کتے منتخب کیے۔ اپنے تجربات کے دوران 3 کتوں کے دماغ کے اندر ہلچل ہوئی جبکہ باقی 2 مردہ ہی رہے۔ اس کے بعد امریکی حکومت نے اس طرح کے تجربات پر پابندی لگا دی، کیونکہ ان کے مطابق جانوروں کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا بہت ہی غیر انسانی عمل ہے۔ لیکن اس کے بعد 1940 میں ایک کتے کا سر علیحدہ کر کے تجربہ کیا گیا۔ اس نے کتے کے دماغ کے اندر ایک تازہ خون آٹو انجیکٹر کی مدد سے دماغ کے اندر دوبارہ سے خون کو سپلائی کیا، جس سے کتے کے سر کے اندر معمولی ہلچل دیکھی گئی۔ تجربے کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی، لیکن یہ بہت ہی خطرناک ویڈیو ہے، لہٰذا اگر آپ کمزور دل والے ہیں تو اس ویڈیو کو ہرگز نہ دیکھیے گا۔ اسی وجہ سے ان تجربات پر آئندہ کے لیے پابندی لگا دی گئی، کیونکہ ایسا کرنا اینیمل ایبیوز میں آتا ہے، جو کہ مکمل طور پر غیر قانونی اور جرم ہے۔ یہ تمام تجربات صرف جانوروں پر کیے گئے، ان میں سے صرف جانوروں کے دماغ ہی پر تجربات ہوئے، ان کی پورے جسم پر نہیں، اور لازمی بات ہے اگر کسی جانور کے دماغ کو کسی طرح سے زندہ کر لیا جائے تو وہ باڈی کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس لیے ان جانوروں کے دماغ کے اندر ہی خون کو جاری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے اندر وہ کسی طرح سے کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ نہ ہی ان جانوروں کا دماغ ٹھیک سے کام کرتا ہے اور نہ ہی جانچنے کا موقع ملتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہلچل ہوئی۔
اس لیے ان تجربات کو ناممکن مان لیا گیا ہے کہ سارے جسم کے اندر خون جاری کر کے جسم کو زندہ کرنا ناممکن ہے۔ ایٹ دی اینڈ ان سائنٹسٹ کے پاس یہ نتیجہ نکلا کہ صرف جسم کا مردہ ہونے کا تعلق فزیکل جسم کے ساتھ ساتھ کسی روحانی دنیا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ دوستو، زندگی اور موت قدرت کا قانون ہے۔ کسی مرے ہوئے شخص کو واپس لانا یا زندہ کرنے کی کوشش کرنا قدرت کے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر اس طرح کے تجربات کو غیر اخلاقی اور جرم مانا جاتا ہے۔ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان نہ تو موت کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے ٹال سکتا ہے، نہ ہی اپنی عمر کو کسی طرح سے بڑھا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسانی فطرت اسے نت نئے تجربات یعنی خدائی طاقتوں کے حصول کے لیے نت نئی کھوجوں پر مجبور کرتی ہے، جس کا تذکرہ وہ آب حیات جیسی کہانیوں میں سنتا آ رہا ہے۔ سادہ سی مثال میڈیکل سائنس کے اندر حالیہ سٹیم سیلز ہیں، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی سیل جو بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اگر انہیں پھر کسی طرح سے جوان کر دیا جائے تو یہ انسانی زندگی کو بڑھا سکتی ہیں۔ لیکن حقیقت کے اندر موت کو بھی سائنس آج حقیقت مانتی ہے، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ موت ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد اپنے اعمال کا جواب دہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہوتا ہے۔ آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ فرعون مصر جو کہ ظالم ترین بادشاہ تھا، اگر اسے کسی طرح سے موت نہ آتی یا وہ امر ہوتا تو انسانی زندگی پر کیسے قہر ڈالتا۔ آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر ظلم کرنے والے، کئی سو قتل کرنے والے لوگ اور انسانیت کی تذلیل کرنے والے اگر ہمیشہ زندہ ہو سکتے تو کیا پوری کائنات کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے؟ اپنی خواہش اور خوشی سے بھلا آج کے دور میں کون مرنا چاہتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر کسی طرح کی کوئی طاقت کسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے تو کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب اور پیارے بندوں کو یعنی کہ انبیاء کرام کو یہ طاقت حاصل نہ ہوتی؟ لیکن تاریخ کے اندر ہمیں ایسا کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مستقبل کے اندر بھی جتنے بھی تجربات کر لے، موت کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ قیامت کے روز جب جہنمی لوگوں کا نیک لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی لوگ اپنی جنت کے محلوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ موت کو حکم دے گا تو وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈی کی شکل میں لائی جائے گی جسے قربان کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے لوگوں سے کہا جائے گا آج کے بعد موت کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی جہنمی لوگ جہنم میں رہیں گے اور جنتی لوگ جنت میں رہیں گے۔ اس سے پہلے موت کو شکست دینا ممکن نہیں، کیونکہ نظام قدرت ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اور اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔